عزیزان گرامی، یہ ہم ایصال ثواب جو کرتے ہیں کسی مرحوم کے لیے، یہ ایصال ثواب ہے کیا؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے ایصال اور ایک لفظ ہے ثواب۔ ثواب آپ سب سمجھتے ہیں نیکی کو کہا جاتا ہے، آپ نے یہ کام کیا آپ کو ثواب ملے گا۔ کیا مطلب؟ اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا، تو ثواب نیکی کو کہتے ہیں۔ اور ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، تو ایصال ثواب کا مطلب ثواب پہنچانا، یعنی جس کا انتقال ہو گیا، اب ہم جو بھی نیک کام کریں اس کا ثواب اسے پہنچائیں، تو اسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اور تھوڑی سی آپ ہاں کرتے رہیں، گردن ہلاتے رہیں، تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ آپ نے جو بھی نیکی کی، نیک کام کیا، اس کا ثواب جس مرحوم کو آپ پہنچائیں، تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اہل سنت و جماعت کا قدیم طریقہ ہے، ہم اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ محفل سجائی ہے ایصال ثواب کے لیے، اب کیا ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیں اس محفل میں اعمال صالحہ ہو رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے نعت خوانی سماعت فرمائی، یقیناً تلاوت کلام پاک سے یہ محفل شروع ہوئی، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ، پھر نعت خوانی ہوئی، اب میرا بیان ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میرے بیان کے بعد بھی مختلف صنف حضرات تشریف لائیں گے، وہ بھی نعت پڑھیں گے، صلاۃ و سلام ہوگا، فاتحہ خوانی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں یہ تلاوت کلام پاک نیک کام ہے کہ نہیں؟ حمد باری تعالیٰ نیکی ہے کہ نہیں؟ نعت شریف نیکی ہے کہ نہیں؟ بیان یہ نیکی ہے کہ نہیں؟ صلاۃ و سلام یہ بھی نیک کام، فاتحہ خوانی یہ بھی نیک کام۔ عزیزان گرامی، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ اب جب یہ نیک کام ہم کر لیں گے، بالکل آخر میں دعا ہوگی، اور دعا میں یہ کہا جائے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس محفل پاک میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، بیان ہوا، صلاۃ و سلام، فاتحہ خوانی، اس سارا کا سارا ہم مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں کیا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ جس کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں اس کو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ محترم حضرات، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم جس مرحوم یا مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اسے ثواب پہنچتا ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے بعض مخالفین ہیں جو ایصال ثواب کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں بس انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا وہی اس کے کام آئے گا، اور جب اس کا انتقال ہو جائے اب اس کے لیے ایصال ثواب کی حاجت نہیں، ایصال ثواب کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کسی کو ثواب پہنچائیں تو اسے ثواب نہیں پہنچتا، اور اگر ہم بالفرض مان بھی لیں کہ اگر ثواب پہنچتا ہے تو پھر آپ عذاب پہنچائیں، عذاب بھی پہنچے گا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، ایصال ثواب کی محفل میں ہم دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی اس کی مغفرت فرما، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ،
جس کی ہم نے نماز جنازہ پڑھی اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ ایسے ہی ہے سویم کی محفل ہو، 40ویں کی محفل ہو، برسی کی محفل ہو، دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایصال ثواب نام ہے دعائے مغفرت کا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا ناجائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائے مغفرت کرنا ناجائز ہے، اور دعائے مغفرت کرنا ناجائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دعائے مغفرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن ہمیں دعائے مغفرت سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا 13واں سپارہ، ارشاد باری تعالیٰ ہوا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ تو مجھے نماز پڑھنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو میری دعا قبول فرما۔ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہی پڑھتے ہیں نا؟ اب سنیں اس کا ترجمہ، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت کے دن تک جتنے مسلمان آئیں اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ مجھے بتائیے دعائے مغفرت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ دعائے مغفرت کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ پتہ چلا دعائے مغفرت کرنا مرحومین کے لیے جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی کیا کہا؟ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ان کے والدین کا وصال ہو چکا تھا، ان کے والدین پردہ فرما چکے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اسی کا نام تو ایصال ثواب ہے۔ یہی تو ایصال ثواب کی محفل میں ہوتا ہے، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ اے اللہ مغفرت فرما، جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی محفل سجائی اس کی مغفرت فرما۔ پتہ چلا ایصال ثواب کرنا جائز ہے، دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ عزیزان گرامی، اور آئیے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اٹھائیے جناب 29واں سپارہ سورہ نوح، بالکل آخری آیت، ارشاد باری تعالیٰ ہوا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ بتاؤ قرآن ہمیں دعائے مغفرت سکھا رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایصال ثواب میں یہی تو ہوتا ہے، دعائے مغفرت تو کی جاتی ہے۔ تو جب قرآن ہمیں دعائے مغفرت سکھا رہا ہے تو بتاؤ ایصال ثواب کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے عزیزان گرامی، جب قرآن ہمیں سکھا رہا۔ اچھا جناب، آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات بتائی، وہ آئے اور تشریف لے گئے، اب ان کی امت تھوڑی ہے۔ یہ تو آپ نے نوح علیہ السلام کی بات بتائی، وہ آئے اور تشریف لے گئے، یہ ان کی امت تھوڑی ہے، یہ تو پیارے مصطفیٰ کی امت ہے۔ بتاؤ حضور علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے دعائے مغفرت فرمائی؟ آئیے جناب، خطبے کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ مشکل بات تو نہیں کر رہا میں؟ ہاں، جہاں آپ کو لگے کہ میں نے مشکل بات کی تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں بھائی آپ آسان گفتگو کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے ایسی گفتگو کروں جو ہر عقل میں بیٹھ جائے، لہذا آپ توجہ رکھیں میری طرف۔ آنے والے آئیں گے، جانے والے جائیں گے، آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ، بہت اہم بات میں کرنے لگا ہوں جناب۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے اس دعا کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ اٹھائیے جناب 28واں سپارہ سورہ حشر، پہلا رکوع، بالکل آخری آیت، ارشاد باری تعالیٰ ہوا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ حضور کے صحابہ کا ذکر
اس سے پہلے جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کی خصوصیات کو بیان فرمایا، تو جہاں ان کی اور خصوصیات ہیں وہیں ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کی مغفرت فرما جو ساتھ ایمان کے ہم سے پہلے گزر گئے۔ بتاؤ ہم بھی ایصال ثواب کی محفل میں یہ نہیں کہتے اے اللہ جن مسلمانوں کا ایمان کے ساتھ انتقال ہوا ایمان کی حالت میں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، تو بتاؤ ہم بھی تو ایصال ثواب کی محفل میں یہی کہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پتہ چلا ایصال ثواب کرنا جائز، اور اگر کوئی یہ کہے ایصال ثواب کرنا ناجائز، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا ناجائز۔ عزیزان گرامی، اس سے تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ زندوں کے دشمن ہوتے ہیں، یہ تو زندوں کے بھی دشمن ہیں اور مردوں کے بھی دشمن ہیں۔ بھائی اگر ایصال ثواب کرنا ناجائز، دعائے مغفرت کرنا ناجائز، تو مجھے بتاؤ یہ مردوں کے ساتھ دوستی ہے کہ دشمنی؟ دشمنی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں۔ کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جیسا کہ یہ دعائے مغفرت کی محفل سجائی گئی، یہاں تک کی گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے ایک اعتراض اور کیا تھا کہ بھائی آپ جو ایصال ثواب کر رہے ہیں، ثواب پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ثواب پہنچتا ہے؟ عزیزان گرامی بالکل ثواب پہنچتا ہے۔ آئیے میں آپ کو احادیث مبارکہ سے ایک دو دلائل دیتا ہوں۔ ہم نے کسی کے لیے نیک کام کیا اور اس کا ثواب پہنچایا، اس کا ثواب بالکل پہنچتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ صدقہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ صدقے کا ثواب میری ماں کو پہنچے، اس لیے کر رہے تھے نا صدقہ، اسی کا نام تو ایصال ثواب ہے۔ صدقے کا ثواب میری ماں کو پہنچے، اسی کا نام ایصال ثواب۔ عزیزان گرامی اب آئیے، اگر ایصال ثواب کرنا ناجائز ہوتا، جس طرح کہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کوئی فائدہ نہیں، حضور بھی یہی فرماتے اے سعد تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری ماں نے زندگی میں جو نیک کام کیے بس وہی انہیں کام آئیں گے، کیوں صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ کیوں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ایسی بات بالکل نہیں کرو۔ حضور بھی یہی فرماتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت سعد فرماتے ہیں میرے آقا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ ایُّ الصدقۃ افضل، حضور مجھے بتائیں کون سا صدقہ افضل ہے؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سعد اگر تم اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتے ہو، سنو پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ پتہ چلا ایصال ثواب کرنا جائز ہے، جبھی تو میرے آقا فرما رہے ہیں پانی کا صدقہ افضل ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو سرکار روک دیتے نا، اگر ناجائز ہوتا حضور منع کرتے کہ نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے۔ پتہ چلا عزیزان گرامی ایصال ثواب کرنا جائز۔ اب سنیں حضرت سعد وہ بھی دیوانے گئے اور جا کر انہوں نے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ گئے، میرے آقا چلیے میں نے کنواں کھدوا لیا ہے، پانی
پانی کا انتظام کر دیا. چلیے حضور علیہ السلام کنویں کے پاس گئے. توجہ رکھیے گا, حضور علیہ السلام کنویں کے پاس گئے اور کنویں کے پاس جا کر فرماتے ہیں ہاذا بئر لأم سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ایصال ثواب ہے. یہ کنواں کیا ہے؟ سعد کی ماں کے لیے صدقہ ہے, سعد کی ماں کے لیے ایصال ثواب ہے. کیا مطلب؟ جب تک اس کنویں کا پانی چلتا رہے گا میری امت پانی پیتی رہے گی, ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا. ثواب کسے پہنچے گا؟ اب مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مسلمانوں, کوئی شخص اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوائے تو ماں کو ثواب ملے, کوئی شخص اپنی ماں کے لیے قرآن خوانی کروائے تو ثواب نہیں ملے گا؟ بتائیں. ایصال ثواب میں یہی ہوتا ہے, ناچ گانا تو نہیں ہوتا نا ایصال ثواب میں, ڈانس نہیں ہوتا, ناچ گانا نہیں ہوتا, بلکہ جناب سویم کی محفل میں قرآن خوانی ہوتی ہے, کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں. بتاؤ ان میں سے کون سا کام ناجائز ہے؟ سارے جائز, اچھے, مستحسن, مبارک کام ہیں. تو کوئی اپنی ماں کے لیے پانی کا کنواں کھدوائے اسے تو ثواب ملے, تو کوئی اپنی ماں کے لیے محفل کروا لے, کیا ماں کو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا. پتہ چلا عزیزان گرامی ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث شریف ہے. عموماً علماء کرام اپنے وعظ و تقریر میں بیان کرتے ہیں, حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. حضور فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب وہ اعمال نہیں کر سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں رکھ سکتا, صدقہ نہیں کر سکتا, تلاوت قرآن نہیں کر سکتا, حج نہیں کر سکتا, زکوٰۃ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. مسلمانوں ایک لمحے کے لیے رکو, جب تک زندگی ہے, سانسیں چل رہی ہیں, غنیمت ہے. جس دن سانس بند ہو گئی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جب تک سانس چل رہی ہے نیکیاں جمع کر لو, نیکیاں جمع کر لو. اللہ اکبر. اب سنیں, پیارے مصطفیٰ نے فرمایا انسان مر جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن حضور فرماتے تین کام ایسے ہیں الا من ثلاث, تین کام ایسے ہیں مرنے والا اگر اپنی زندگی میں یہ تین کام کر کے چلا جائے, جب تک یہ کام برقرار رہیں گے مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. ذرا کہیں سبحان اللہ, سب کہیں سبحان اللہ. میں آپ سے کہلوا رہا ہوں سبحان اللہ, یہ بھی نیک کام ہے. آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کو ایک نیکی ملے گی. پھر کہیں سبحان اللہ. اب آئیے وہ تین کام کون سے ہیں؟ حضور فرماتے صدقۃ جاریۃ, مرنے والا اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر جائے. صدقہ جاریہ ایسی نیکی جو جاری رہتی ہے, جیسے کنویں کا ذکر ہوا. عزیزان گرامی آپ کنواں کھدوائیں, آپ کا انتقال ہو جائے گا, کنویں سے پانی چلتا رہے گا, تو جب تک کنویں سے پانی چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. مسجد بن رہی ہو, عزیزان گرامی بنتی مسجد میں آپ ڈونیشن دے دیں, ایک اینٹ بھی آپ لگوائیں, جب تک اینٹ لگی رہے گی مسجد میں نمازی آ کر نماز پڑھتا رہے گا, اللہ اکبر, اینٹ لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. بلکہ میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں, توجہ, میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. اچھا, اب مسجد کتنی بڑی ہو آپ مجھے بتائیں, آپ کے علاقے کی جو مسجد ہے مدینہ مسجد کتنی بڑی مسجد ہے؟
محترم حضرات، تو ایک بندہ تو نہیں بنوا سکتا نا، ظاہر ڈونیشن چاہیے، اور یہاں پر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، تو ہائی لیول ہائی پروفائل لوگ بھی نہیں ہیں کہ جناب سیٹ صاحب نے پوری مسجد بنوا دی۔ جناب یہاں تو اگر ہمیں مسجد کا پنکھا بھی لگوانا ہو اس کے لیے بھی چندہ کرنا پڑتا ہے، تو جناب ایک آدمی کے بس کی بات نہیں، پوری مسجد بنوائے۔ تو میرے آقا نے تو فرمایا جو مسجد بنائے، یا رسول اللہ میں تو مسجد نہیں بنا سکتا، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی مسجد نہیں بنا سکتے، تو کیا جنت میں ہمارا گھر نہیں بنے گا؟ ہم بھی پیارے مصطفیٰ کے امتی ہیں، سرکار نے تخفیف کر دی، کہیں سبحان اللہ، حضور نے تخفیف کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ کس کے برابر؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر امام صاحب مسجد بنا دے تو اس میں نماز کون پڑھے گا؟ چڑیا پڑھے گی؟ کون پڑھے گا؟ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر مسجد بنا دی جائے اس میں تو یہ بچہ بھی نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، مسلمانوں بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ بات سن کر پیارے مصطفیٰ کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے چڑیا کا گھونسلہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کسی نے بندی مسجد میں اتنا بھی تعاون کر دیا اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنائے۔ اور مجھے بتائیں یہ نیکی ہے کہ نہیں؟ نیک کام ہے کہ نہیں؟ اور آپ مجھے بتائیں آپ نے تو اتنا سا تعاون کر دیا، ایک اینٹ آپ نے لگوا دی مسجد میں، ایک ٹوٹی آپ نے لگوا دی، ایک پنکھا آپ نے لگوا دیا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ جب تک مسجد برقرار رہے گی مصطفیٰ کی امت نماز پڑھتی رہے گی، مسجد بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی دوسری چیز کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں او علم ينتفع به، مرنے والا اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جائے، ایسا علم کہ جس سے انتفاع کیا جائے، جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ اب یہ علماء کا کام ہے، علماء چلے جاتے ہیں اپنے پیچھے علمی کاوشیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، علمی کارنامے چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی ان کے علمی کارناموں سے، ان کی کتابوں سے مصطفیٰ کی امت فائدہ اٹھاتی ہے، تو جب تک ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ امام بخاری دنیا سے چلے گئے لیکن مصطفیٰ کی امت کو بخاری شریف دے کر کے گئے، 1200 سال ہو گئے بخاری شریف کو لکھے ہوئے، آج تک علماء کی لائبریری میں بخاری شریف موجود ہے، علماء پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی امت کو اس سے حدیثیں سناتے ہیں، اس سے فوائد بتاتے ہیں۔ جب تک بخاری شریف پڑھی جاتی رہے امام بخاری کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، تیسری چیز یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، پہلی چیز بھی ہمارے لیے کہ صدقہ جاریہ، اور یہ تیسری چیز بھی ہم سب کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ بالخصوص شادی شدہ افراد جو بال بچے والے ہیں وہ سماعت فرمائے۔ حضور فرمایا تیسری چیز او ولد صالح یدعو له، مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے، مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے، وہ نیک اولاد کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرے۔ تو جب تک نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی رہے گی ماں باپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی آپ مجھے بتائیں دعائے مغفرت کون کر رہی ہے؟ اولاد۔ ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ماں باپ کو، یعنی عمل اولاد کا ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے۔ اسی کو تو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ عمل کوئی اور کرے اور اپنا عمل اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دے، اللہ اس کا ثواب اسے پہنچائے۔ اللہ اکبر، اسی کو تو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں عزیزان گرامی ایصال ثواب کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اچھا اب آئیے، یہ لوگ بڑے شاطر ہیں، وہ ایصال ثواب کے منکر ہیں، بڑی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں، میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں۔ کل کو جناب آپ کے علاقے میں کوئی آپ کو پکڑے
اور کہ مولانا بڑی چیخ کے تقریر کر رہے تھے، ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب کرو۔ آپ نیک کام کرو گے، ثواب آپ کے پیارے کو پہنچے گا، آپ کی ماں کو پہنچے گا، آپ کے باپ کو پہنچے گا۔ اس طرح تو عذاب بھی پہنچ سکتا ہے، گناہ آپ نے کیا اور عذاب ماں کو پہنچا دے، باپ کو پہنچا دے، تو جب ثواب پہنچ سکتے ہیں تو کیا عذاب نہیں پہنچ سکتا؟ عزیزان گرامی، دو باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و حدیث سے دیا کہ نہیں؟ قرآن کی آیات بھی پڑھی، احادیث مبارکہ بھی پڑھی، پورا قرآن آپ پڑھ لیں، پوری حدیث آپ پڑھ لیں، ایصال ثواب کا ذکر تو ملے گا، ایصال عذاب کا نہیں ملے گا۔ ایصال عذاب کا نہیں ہے، کوئی ہے اگر آپ کے پاس تو لے آئے، کسی کے پاس ثبوت ہے تو لے آئے۔ عزیزان گرامی، ایصال عذاب کا کوئی ثبوت نہیں، عزیزان گرامی، ایصال عذاب کا۔ نمبر ایک۔ دوسری بات، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ گناہ تم کرو اور بوجھ کوئی اور اٹھائے، قرآن کو کہتا ہے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پتہ چلا ایصال عذاب کوئی چیز نہیں جناب، جو برائی کرے گا وہ خود ہی بھگتے گا۔ ہاں، نیک کام اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ نے یہ واقعہ سنا 12 علماء کرام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر قبر کے پاس سے ہوا تو آپ نے دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا دیکھا آپ نے؟ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے ذرا یہاں پر رکیے۔ آپ بھی قبرستان گئے ہوں گے نا کبھی نہ کبھی، سب گئے؟ جو لوگ گئے قبرستان ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ، چلے ہاتھ نیچے رکھیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ جتنی دفعہ بھی قبرستان گئے، قبر کے اوپر کی منو مٹی تو نظر آتی ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی نے دیکھا آج تک؟ کسی نے دیکھا؟ جس نے دیکھا کھڑا کرے۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا نبی قبر کے اوپر بھی دیکھتا ہے، قبر کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر جھانک کر بتا رہے ہیں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا نبی جس طرح قبر کے اوپر دیکھتا ہے اسی طرح قبر کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ تو بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو نبی قبر زمین کے اوپر رہ کر، توجہ، جو نبی زمین کے اوپر رہ کر قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے، مجھے بتاؤ وہ قبر کے اندر جا کر زمین کے اوپر نہیں دیکھ سکتا؟ جو زمین کے اوپر رہ کر قبر کے اندر جھانک سکتا ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث شریف، بخاری شریف، نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے، سواری اچھلنا شروع ہو گئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ایک طرح شاخ کو درخت سے توڑا، اس کے دو حصے کیے، ایک اس قبر پہ لگا دیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا کیا وجہ ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب میں قبر والوں کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ تر شاخ لگا دی، جب تک شاخیں تر رہے گی، اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ عذاب کو کم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں پتہ چلی۔ نمبر ایک، جب تک شاخ تر رہے گی، حمد و ثنا کرتی رہے گی، قبر والے کو فائدہ ہوگا۔ تر شاخ حمد و ثنا کرے، قبر والے کو فائدہ ہو۔ زندہ مسلمان قرآن خوانی کرے، قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ، تر شاخ حمد و ثنا کرے،
قبر والے کو فائدہ ہو. پیارے مصطفیٰ فرمائے میں اور آپ اپنے مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور نعت خوانی کریں, قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ایک بات. اور دوسری بات یہ پیارے مصطفیٰ قبر کے اندر جھانک کر بتا رہے ہیں قبر والوں کی کیا کیا کیا. تو بتاؤ جو نبی زمین کے اوپر رہ کر قبر والوں کو دیکھ سکتا ہے وہ اپنی قبر مبارکہ سے زمین والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے.